اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. سورۃ الاحزاب آیت 44. جس روز وہ اس سے یعنی اللہ سے ملیں گے ان کی تحیت سلام ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے. سلسلہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور تسبیح کیا کرو صبح و شام. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ایسے لوگوں کے لیے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کی تحیت سلام ہے. تحیتہم یوم یلقونہ اللہ سے ملاقات کے دن. لقاء اللہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ تعبیر ہے، یہ لفظ استعمال ہے، لقاء اللہ، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کی ملاقات، لقاء اللہ. یہاں لقاء اللہ سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یوم یلقونہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دیں گے یہ لوگ، تو ان کی تحیت جو ہے وہ سلام ہوگی. یلقون ملاقات. کیا یہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے وقت کو یوم یلقونہ کہا ہے؟ کیا انسان جب مرتا ہے اس وقت اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے، ملاقات ہوتی ہے اللہ سے؟ اگر یہ بات ہے تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ. دیکھو یہاں الذین تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، یعنی حالت موت میں سلام ہے. قرآن کی اس آیت میں کہا ہے کہ موت کے وقت بھی مومنین کے لیے سلام کی تحیت مل جاتی ہے. فرشتے ان کو سلام، تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ. جب انسان مر رہا ہوتا ہے، ہاں اس وقت حالت نزع میں یہ بشارت ان کو مل جاتی ہے مومن کو. حالت نزع میں انسان کی روح اور جسم میں رابطہ ضعیف ہو جاتا ہے. جیسے رابطہ ضعیف ہوتا ہے، روح جو ہے آزاد ہونے لگتی ہے. روح جب انسان کے اس قفس میں بند ہے، اور اس وقت روح جو ہے وہ اپنے کانوں کے ذریعے سن سکتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتی ہیں، روح براہ راست اور دماغ کے ذریعے سمجھ سکتی ہیں. روح جب اس قفس عنصری میں بند ہے تو اوزار اور آلات کا استعمال کرنے پر مجبور ہے روح.
جب روح اس قفر سے عنصری سے نکل جاتی ہے تو پھر روح کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، کان کی ضرورت نہیں، اور چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حالت نزع میں روح جسم میں رابطہ کمزور ہوتا ہے، اور روح وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ آواز بھی سننا شروع کرتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سنتے اور نہ دیکھتے ہیں۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور خواب میں آپ بہت بڑی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ سو رہے ہیں ادھر، اور باقی لوگ جو ہے وہ گپ شپ میں مصروف ہے اور آواز بھی نہیں سن رہے ہیں، وہ خواب میں آواز بھی سن رہے ہیں، اور آپ کو یاد رہتی ہے، اٹھنے کے بعد لوگوں کو سناتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ساری باتیں اس دماغ میں محفوظ ہیں، سن لیا ہے، روح نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حالت وفات میں اس سے زیادہ روح آزاد ہونے لگتی ہے، ابھی ہوئی نہیں۔ تتوفاہم الملائکہ، حالت نزع میں بہت سے واقعات ایسے آئے ہیں، دیکھا ہے کہ حالت نزع میں مرنے والے نے ایسی باتیں کی ہیں۔ اس وقت فرشتے جو ہے ان کو سلام کہتے ہیں۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ حالت نزع میں بشارت دی جاتی ہے، دیکھو اس میں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاکیزہ لوگ، یہ پاکیزگی کی حالت میں وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ، جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ کب؟ ابھی روح نکلی نہیں ہے، یہیں پہ بشارت دیتے ہیں۔ یوم لقاء اگر روز حشر ہے، حساب کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں بھی آرا کی بلندیوں سے سلام کی آواز آئے گی۔ ان لوگوں نے جنت والوں کو ندا دی، پکارا کہ تم پر سلام ہو، یہ حساب کتاب کے لیے۔ زیادہ تر قرآن مجید میں لقاء جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو کہتے ہیں، لقاء اللہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ خود حساب لے رہا ہوتا ہے نا، کوئی اور نہیں لے گا حساب، خود اللہ حساب لے گا، اور بندے کو اللہ سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ کی طرف سے سوال آئے گا، آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، سوال جواب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ امام نے فرمایا اللہ لے گا۔ اس بندے نے کہا خود اللہ لے گا؟ ہاں خود اللہ لے گا۔ اس نے کہا نجوت، مجھے پرواہ نہیں، میں نجات میں۔ کیسے؟ اللہ نے اگر حساب لینا ہے تو اللہ بہت مہربان ہے، مجھے اس مہربان ذات سے خوف نہیں آتا، نجوت۔ اگر کوئی اور حساب لینے والا ہوتا تو پھر تو مشکل پیش آ سکتی تھی۔ ہمارا اللہ خود حساب لے گا، براہ راست اللہ جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا ہے وہ پوچھے گا۔ اس کے باوجود گواہ بھی پیش کرتے ہیں وہاں پر۔ اگر یوم لقاء سے مراد داخل جنت ہونے کا وقت ہے تو بھی وہاں بھی سلام ہے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت کے منتظمین سے کہیں گے، جنت کے خزانہ منتظمین، خزانہ دار جنت کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، طبتم، اب ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بڑی بات ہے، سلام ہی سلام ہے، موت کے وقت سلام ہے، اور
حساب کتاب کے وقت بھی سلام ہے، جنت میں داخل ہونے کے وقت بھی سلام ہے، ہر وقت سلام۔ غرض اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے تمام مراحل میں سلام ہی سلام ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، مومن کے لیے اجر و ثواب مہیا ہوگا، کریم یعنی باعزت اور احترام والا، وَأَجْر وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ یہاں کریم سے مراد جو ہے وہ عزت ہے، عزت والا، باعزت ثواب ملے گا، جیسا کہ اس آیت میں ہے، جس کو اللہ جو ہے وہ ذلیل کر دے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ من مکرم، مکرم یہاں کریم عزت دینے والا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر کے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہر نبی اپنے امت کے اوپر گواہ کہ اس کی امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کی دعوت کو رد کیا، ان کے اوپر مظالم کیا یا ان کے ساتھ قربانیاں دی اور وغیرہ وغیرہ۔ ان کے مخالفین کے بارے میں بھی نبی گواہی دیں گے کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے مخالفت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ان کے ساتھ دینے والوں کے بارے میں رسول اللہ گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، شاہد ہوں گے رسول جی۔ اور اپنے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں، دیگر آیت میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہر پیغمبر، ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہ ہے۔ ہمارے نبی تمام انبیاء کے اوپر گواہ ہے۔ یہ تمام انبیاء نے اپنے رسالت جو ہے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور تمام انبیاء پر بھی گواہ ہے اور اپنی امت کے تمام گروہ کے اوپر گواہ ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی ان کے حق میں گواہی دیں گے، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا ان کے خلاف گواہی دیں گے، جن لوگوں نے آپ کے بعد آپ کی شریعت کو بدل دیا، تبدیلیاں کی، ان کے بارے میں حدیث حوض مشہور ہے، مشہور شیعہ سنیوں میں مشہور ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس میں فرمایا لا یردن علی ناس من اصحابی الحوض، حوض کوثر میں کچھ لوگ میرے اصحاب میں سے وارد ہو جائیں گے، حتی اذا عرفتہم، جب میں ان کو دیکھ لوں گا اور پہچان لوں گا، تو احتلجوا دونی، میرے سامنے جھگڑنے لگیں گے حوض پر۔ فَأَقُولُ صحابی، میں کہوں گا اے میرا مالک، یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت اور تباہی ہو ان لوگوں
کے اوپر جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کی ہیں، وہی گواہی دیں گے، ان کے بارے میں بھی گواہی دیں گے۔ وَمُبَشِّرًا، آپ کو شاہد بنا کے بھی بھیجا ہے اور مبشر بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ بشارت دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی ہے، ایمان لے آئے ہیں، جہاد کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، آپ کے بعد آپ کی شریعت کو تحفظ دیا ہے، آپ کے بعد تبدیلیوں میں ملوث نہیں ہوئے، یہ ان کو بشارت دیں۔ جیسا کہ اسی جگہ فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور مومنین کو بشارت دیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ وَالنَّذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ نذیر تنبیہ کرنے کو کہتے ہیں، یہ تنبیہ ولا یکون الا فی التخویف۔ عام طور پر ہمارے ہاں ترجموں میں نذیر کا ترجمہ کہتے ہیں ڈرانے والا، ڈرانے والا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ نذیر کا صحیح ترجمہ ہمارے اردو کی گنجائش کے مطابق تنبیہ ہے، تنبیہ کرنے والا۔ اور یہ تنبیہ نہیں الا فی التخویف، یعنی عاقبت سے اگر ڈرانا ہو تو پھر تنبیہ کہتے ہیں نا اس کو۔ تنبیہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے آپ کو۔ تنبیہ کو رسالۃ مآب کے یا تمام انبیاء کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے تنبیہ کو۔ اہمیت زیادہ حاصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تنبیہ کی نوبت زیادہ آتی ہے۔ نوبت زیادہ کیوں آتی ہے؟ لوگوں میں انحراف زیادہ ہوتا ہے، طغیانی زیادہ ہوتی ہے، نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، گناہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے تنبیہ کی نوبت زیادہ آتی ہے۔ پہلے تو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان من حذرک کمن بشرک، جس نے آپ کو خوف دلایا وہ ایسا ہے جس نے آپ کو بشارت دی۔ وہ کہتے خبردار ایسا نہ کرنا، جی وہ خبردار جب کہہ دے ایسا نہ کرنا تو اس نے آپ کو بشارت دی کہ آپ بچ گئے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمان۔ قرآن مجید میں نذارت کے بارے میں ان انت الا نذیر، مثال مآب سے فرمایا کہ بس آپ صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو متنبہ کریں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ تنبیہ، جی، اور سب سے زیادہ جو ہے اہمیت جو ہے تنبیہ کو دے دی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو انحراف کرتے ہیں، جو دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ جہنم کی طرف جب جہنمیوں کو لے جایا جائے تو جہنم کے داروغے جو ہے وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ پوچھیں گے داروغہ کیا ہوا تم کو ادھر جانا پڑا۔ ایک دوسرے آیت میں قابل توجہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، وہ بہت بیچارے ہیں، بہت بیچارے جی۔ اگر وہ متوجہ ہو جائے وہ اس بات کی طرف کتنا بیچارے ہیں۔ اور جو لوگ ان کو نماز کے لیے کہتے ہیں اور ناراضگیاں مول لیتے ہیں اور کبھی تو اہانت بھی جواب میں آتا ہے، وہ تمہاری نماز سے ان کو کوئی ٹیکس نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ملتا۔
تم نماز پڑھو تو تم کو نجات حاصل ہوتی ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے۔ آخر ان کو کیا ملتا ہے میں نماز پڑھوں؟ جہنم کی طرف جب لے جایا جائے گا تو جہنم کے داروغے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم کی طرف روانہ کر دیا، کیا ہوا، کیا کرتے تھے تم لوگ؟ قالو، وہ کہتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جی، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے، نہ بندگی کرتے تھے نہ بندہ پروری کرتے تھے، غریب پروری، نہ خدا کی طرف رجوع کرتے تھے نہ خدا کے بندوں کی طرف جو ہے وہ ہمدردی سے رجوع کرتے۔ سبحان اللہ، دو باتیں، ہاں جی، کیا اسلامی تعلیمات، اسلامی شریعت کی جامعیت دیکھو، اللہ اور اللہ کے بندے، جی، لم نکن من المصلین، ہم اس کی بندگی نہیں کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے، نہ بندگی کرتے تھے نہ بندہ پروری کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے یہاں جانے کی نوبت آ گئی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کو ہم نے مبعوث کیا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والے کی، اس دعوت نے اپنے ذات اپنے مفاد کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کی دعوت دینا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنا مفاد نہیں ہوتا تمہاری نماز میں، تم نماز پڑھو تو کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور تم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بِإِذْنِهِ، یہ دعوت بِإِذْنِ خدا ہوگی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اذن خدا سے ممکن ہے اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ رسول اللہ جس بات کی دعوت دیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں، بإذن خدا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اذن خدا سے اشارہ اس بات کی طرف کہ دعوت الی اللہ نہایت مشکل کام ہے، اس کام کا انجام دینے کے لیے اذن خدا یعنی مدد خدا لازم ہے۔ بعض دیگر نے کہا ہے کہ یہاں پر بشارت اور نظارت کے لیے اذن خدا لازم نہیں ہے، بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعوت دینا جو ہے اس کے لیے اجازت چاہیے، اذن خدا چاہیے۔ یہ تفسیر ہم نے کہا ہے قابل تائید نہیں ہے، چونکہ بِإِذْنِهِ کا تعلق تمام فرائض سے ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً ومبشراً ونذیراً، یہ شاہد بِإِذْنِ خدا سے آپ شاہد ہیں، مبشر بشارت بھی بِإِذْنِ خدا سے، نظارت بھی بِإِذْنِ خدا سے، اللہ کی طرف دعوت دینا یہی بشارت و نظارت پر مشتمل ہے۔ یہ سب ورنہ بِإِذْنِهِ سے مراد تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے آپ کو۔ روشن چراغ کن کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ظلمت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے آپ کو روشن چراغ کر کے بھیجا ہے۔ روشن چراغ اگر نہیں ہے تو صرف بینائی ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں سالم ہیں، بہترین ہے، نظر آپ کا قوی ہے، روشن چراغ نہ ہونے کی وجہ سے کھائی میں گر جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا۔ راستہ نظر آنے کے لیے روشنی ضروری ہے۔ تو ایک شخص
بذات خود نیک ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی نہیں ہے، لیکن اس کو راستہ نظر نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ رسالہ الباب آتے ہیں، تم یہ کرو، تو فوراً وہ لپک جاتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، یہ سراج منیر سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ شخص۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنین کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے فضل کبیر۔ جس کو اللہ کبیر کہے وہ کتنا کبیر ہوگا، ہمارے حساب میں، ہمارے وہم و گمان میں نہیں آتا وہ کتنا کبیر ہوگا، کتنا بڑا ہوگا جس کو اللہ بڑا کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ کبیر ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس میں کمی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ خود اعمال صالحہ، آپ نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو اس نیک اعمال کا ثواب جو ہے وہ جو آپ نے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دنیا میں ان کے مقابلے بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے یہ اعمال کیا حیثیت ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اس دنیا میں آپ کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آگے پھر اس کا ثواب بھی ہو، یہاں کی نعمتوں کے علاوہ ثواب بھی ہو۔ آپ جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مشکل سے، وہ بھی یہاں پہ حدیث بھی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں اپنے اعمال سے نہیں جائے گا، اپنے اعمال کے اس میں بل بوتے پر جنت نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائے گا۔ اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو آپ کے پاس اتنا عمل نہیں ہوتا کہ آپ جنت جا سکیں۔ اور اس سلسلے میں چند باتیں اور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کبیر ہے، اور متعدد آیات میں اس چیز کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔